لیکن یہاں تو میرے عزیزوں اللہ اکبر دلہن کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اے ویک دن پیو دے گھر تو کہہ لے کے آئیے، فرنیچر کو نہ دیکھا کرو، جوسر مشین کو نہ دیکھا کرو، اور میرے عزیزوں ایران دبئی کے گدے نہ دیکھا کرو، بلکہ دینے والے باپ کا چہرہ دیکھا کرو۔ اپنی بیٹی کا جہیز تیار کر کر کے جوان کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، یہ دیکھو۔ بیویوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، ساس سسر کو گالی دینے والوں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ اکبر یہ بہنوں کے بھائی ہیں، یہ بیٹی کا باپ ہے۔ اگر یہ بہنوں کے بھائی نہ ہوتے، یہ بیٹی کا باپ نہ ہوتا، رب اکبر کی قسم ہے تیرے جیسے اللہ تھللے کو اپنے جیسے اپنے آگے کھڑا نہ ہونے دیتا۔ یہ بیٹی کا باپ ہے، چٹی بگی داڑھی والا ہے، اس لیے تیرے سامنے اپنا سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ میں براتیوں سے نہیں کہوں گا، برات لے جانے والے ڈرائیوروں سے کہوں گا، گاڑیوں سے کہوں گا، تمہارا واسطہ ہی کیا؟ تم نے گاڑی کرائے پہ دی، تمہیں کرایہ دے دیا گیا، روٹی کا تو تمہارے سے وعدہ نہ کیا تھا۔ اگر تمہارے ڈونگے میں سالن ختم ہو جائے، چمچے بجا بجا کر لڑکی والوں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اگر یہ دن آج تیری کے اوپر آیا، رب اکبر کی قسم کل تیری بچی کے اوپر یہ دن آنے والا ہے۔ آج یہ مذاق تو سہ جائے گا، برداشت کر لے گا، کل جب تیری بیٹی کی برات میں چمچے بجیں گے، رب اکبر کی قسم تیرے سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی کا کارڈ پر دعوت لکھا ہوا ہے، ایک آدمی کا، دو گارڈ لے کے جا رہے ہو، ڈرائیور لے کے جا رہے ہو، بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہو، اللہ اکبر موٹر سائیکل چلا کے جا رہے، بیٹے سے کہو مجھے یہاں اتار دے، خبردار خبردار تو اندر نہ، تیرے دو روٹیوں کی وجہ سے کسی غریب کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے، تو دو روٹیاں نہیں کھائے گا، ہوٹل پہ جا کے 200 روپے کی روٹی کھا لے، کیا پتا تیری دو روٹیوں نہ کھانے کی وجہ سے غریب کی عزت بچ جائے۔ 100 آدمیوں کا انتظام ہوتا ہے، جب شادی حال میں 100 کے بجائے 250 آ جاتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے جب تک بیٹی بیاہ نہ جائے، رخصتی نہ کی جائے، باپ کے اس پاتھے سے پسینہ ہی خشک نہیں ہوتا ہے۔ یہ کام کر، یہ سیرت ہے۔ ہم نے سیرت کا مطلب ہی کچھ اور سمجھا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اگلی بات آپ کو بتلاؤں گا، اور میرے چاند ہمارے ہاں رانے بھی ہیں، ملک بھی ہیں، کمبوں بھی ہیں، ارائی بھی ہیں، حراج بھی ہیں، ہر قوم کا بیٹھا ہوا ہے، ہر قوم کا اپنی اپنی برادری کا رسم و رواج ہے۔ بیٹی کو جہیز میں نے دیا، ورتے گی میری بیٹی، دینے والا باپ ہے، دینے والا بھائی ہے، کیا ضرورت ہے اعلان کروا کر مسجد میں بلا کر، اعلان کروا کر حاجی کے ڈیرے پر، نمبردار کے ڈیرے پر اس جہیز کو سجانے کی؟ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، جب تیری بیٹی کا جہیز غریب دیکھتا ہے، اس کی عزت کا تو اسی وقت جنازہ نکل جاتا ہے۔ چھلی بیچنے والا، بھٹا بیچنے والا اپنی ریڑھی کو گھسیٹ کر شام اپنے گھر آیا، گھر کا منظر سونا سونا لگا ہوا، کمرے کی لائٹیں بند ہے، بیوی سے پوچھنا کیا ہوا؟ موت میت نہیں نظر آ رہی، جنازہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی آج جنازے سے بڑھ کر کام ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ صبح سے تیری جوان 22 سالہ بیٹی جو روزانہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے، کوئی مجھے بیانے کے لیے آئے گا، یہ اس کا سوال نہیں کرے گا، پیسے کا سوال نہیں کرے گا، کتنے دن گزر گئے، راتیں گزر گئی، کہ اللہ اکبر سسکیوں کے ساتھ برداشت کر کے زندگی گزار رہی ہے، کہ اس کا کمرے کی لائٹ سے کیا تعلق ہے، اس کا بستر پہ لیٹنے سے تعلق کیا ہے؟ کہ خود ہی جا کے پوچھ لے۔ جوان میرے بیٹی کے پاس باپ گیا، اس کے اوپر سے چادر ہٹایا، دیکھا موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ تکیوں کو گیلا کر رہی ہے۔ یہ نہیں پوچھا پیٹ میں درد ہے، یہ نہیں پوچھا سر میں درد ہے، کہنے لگا ہاں مجھے پتہ لگا، آج پھر کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی ایک نکاح ہوا تھا، جس کے باراتی آمنی آسمان کے فرشتے بارات کے اندر آئے تھے۔
آج سے پہلے میرے عزیزوں نکاح ہوا تھا، جس دلہن کی ڈولی اٹھانے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو گیا تھا، یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ جب رخصتی کا وقت آیا، ادھر سے نعرہ حیدری کا اعلان ہو رہا تھا، آؤ تمہیں علی کا گھر دکھاؤ۔ تم نے علی کو افسانوں میں سنا، تم نے علی کو میرا عزیزوں خوابوں میں سنا، تم نے علی کو نعتوں میں سنا، تم نے علی کو تقریروں میں سنا۔ 7-8 دسمبر کو نہیں بلکہ 14-15 دسمبر پچھلے سال میں علی کے مکان میں 4 گھنٹے بیٹھ کے آیا ہوں۔ جس مسجد میں، جس محراب میں حضرت علی کو زخم آیا تھا، میں نہیں، اسی طرح وہ موجود ہے کوفے کی جامع مسجد۔ اللہ، یہاں سے لے کر یہاں تک چوڑائی ہوگی مکان کی 6 کمرے تھے علی کے مکان میں۔ ام البنین کا 1 کمرہ، حضرت عباس بیٹے کا 1 کمرہ، حسن حسین کا 1 کمرہ، رقیہ اماں کا 1 کمرہ، حضرت زینب ام کلثوم کا 1 کمرہ۔ یہ کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کے اندر پانی کا کنواں بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس وقت کوئی انجینئر نہیں تھا، اس وقت کوئی آرکیٹیکٹر نہیں تھا، کوئی ٹھیکیدار نہیں تھا، کوئی قابل مستری نہیں تھا، جس نے اندر کمرے کے اندر کنواں بنا دیا۔ میرے کندھے پہ تھاپی مار کے مندوب کہنے لگا، مولانا یہ مکان تیرے باپ کا نہیں تھا، یہ مکان علی المرتضیٰ کا تھا۔ علی المرتضیٰ نے بیٹیوں کی غیرت کو دیکھ کر، بیٹیوں کے حیا کو دیکھ کر پانی کا کنواں اندر بنا دیا۔ اگر میری موجودگی میں پانی میں بھروں، اگر میں نہ ہوں تو میری بیٹیوں کو پانی کا گلاس بھرنے کے لیے باہر قدم نکالنے کی جرت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی غیرت والی بیٹیاں تھی، پانی کا انتظام اندر کر دیا کہ اگر پانی لینے کے لیے میری دھی، میری بیٹی، میری بیوی باہر نکل گئی، کسی کی نظر پڑ گئی ان کے چہرے، ان کے وجود کے اوپر، تو اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ادھر کوئی شان صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، ادھر شان فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، ادھر کوئی نعرہ حیدری نعرہ لگا رہے ہیں۔ لگاؤ، ڈٹ ڈٹ کے لگاؤ، وج وج کے لگاؤ، ہنس ہنس کے لگاؤ، اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ لگاؤ، لیکن معذرت کے ساتھ میرے پیاروں اور میرے لاڈلوں اور میرے چاندوں، میں معذرت کے ساتھ پوچھوں گا، جس علی کا ابو بکر کا نعرہ لگایا، کیا وہ علی تمہیں تمہارے گھر کے اندر یا تمہارے کردار کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے بازار کے اندر 70 سال ہو گئے، کیا علی آج تمہارے بازار میں بھی نظر آ رہا ہے؟ صدیق کی صداقت سے واقف کون ہے؟ کوئی میرا ایسے عزیزوں نہیں ہے جو صدیق کی صداقت سے واقف نہ ہو، عمر کی عدالت سے واقف نہ ہو، شانوں والے عثمان کی حیا سے واقف نہ ہو، حضرت علی کی بہادری شجاعت سے واقف نہ ہو، حسین کی شہادت سے واقف نہ ہو، معاویہ کی سیاست سے واقف نہ ہو۔ لیکن ایمانداری کی بات ہے میرے عزیزوں، جتنے کھیلنے والے، کودنے والے، ننگے پتنگے کپڑے اتارنے والے کرکٹ کے کھلاڑی تجھے مجھے یاد ہے، ان کا کردار، ان کی پسندیدہ ڈش یاد ہے، ان کا لباس تجھے یاد ہے، نہیں تجھے یاد خدا کی قسم حسین نبی کے نواسے کا کردار یاد کوئی نہیں۔ ہر گلی میں غلام حسین نظر آئے گا، ہر گلی میں غلام ابو بکر نظر آئے گا، ہر گلی کے اندر غلام عمر نظر آئے گا۔ خدا کی قسم نام شناختی کارڈ پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی زندگی کے اندر، کسی کی زندگی میں، کسی کے وجود میں نبی کے غلاموں کا کردار ہی نظر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب رخصت ہوئی، پتہ رسول اللہ نے کیا جہیز دیا تھا؟ کون سی 2 عورتیں تھیں جنہوں نے فاطمہ کی ڈولی گھر جا کر سیج سجائی تھی؟ جب تک سیج تیار نہ ہو دلہن اپنے کمرے میں نہیں آتی۔
پھولوں سے سجے گی، چنیوٹ کے فرنیچر سے سجے گی، میلسی کی اعلیٰ فرنیچر والی دکان سے فرنیچر لیا جائے گا، اے سی بھی لگے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دو عورتوں کو جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ علی کے گھر میں دیکھ کے آؤ میری بچی کا بستر کیسا بنایا۔ یہ دو عورتیں آ کے رونے لگ گئی، کہ کملی والے بستر تو دور کی بات ہے، علی کے گھر کے اندر ویڑے میں اینٹیں بھی پوری کوئی نہیں۔ یوں نہیں کہا میری کڑی نو بندے بڑے تینوں کڑیاں بڑیاں، جا جا چلا جا، نا آپ نے لال مٹی کا توڑا اٹھوایا بورا، اور دونوں بیویوں سے کہا جاؤ فرش کو ہموار کر کے آؤ۔ دونوں نے گارا بنا کر فرش کی لپائی کی، دو کھوٹیاں کپڑے اتارنے ٹانگنے کی لگائی، تب آ کر رسول اللہ سے عرض کی لال رنگ کی مٹی سے ہم نے فرش تیار کر دیا، محمد تیری دھی کے رہنے کا ہم نے انتظام کر دیا ہے۔ دو گدے جن میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک پانی کا مشکیزہ، دو پانی کے مٹکے، ایک قرآن پاک میرے عزیزوں، ایک مسلح دے کے رخصت کیا، اور 17 پیوند والا دوپٹہ سر پہ اڑایا جس میں 16 پیوند کپڑے کے، ایک پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ بیٹی کے سر پہ کہا اے میری بچی دنیا کا جہیز تو نہیں دے سکا، قیامت کے دن اس حالت میں آ جانا، جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں گا۔ دو اپنی بیٹیوں کو جا کے سبق ہے، جو باپ کی حلال کمائی کا، بھائی دبئی میں پیسہ کمائے 50,000 روپے کا، ایک گھنٹے کے اندر جو جوڑا پہنتی ہے باپ کی کمائی کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شاگردہ آپ کی خدمت میں آئی، مکھڑے مصطفیٰ دیکھا، رحمت والے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ کملی والے میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لو، اپنا نام دے دو شادی کر لو۔ حضور نے فرمایا مجھے حاجت نہیں۔ بڑی مایوس ہوئی، آپ نے فرمایا اگر تو چاہے میں تیرے لیے اچھے لڑکے کا انتخاب کر دوں۔ کہنے لگی جی نیکی اور پوچھ۔ آپ نے مجمع میں اعلان کیا، آپ نے فرمایا کوئی ہے جس کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، شادی نہ ہوئی ہو؟ سارا مجمع بیٹھا، ایک جوان اٹھا، پیسہ تو دور کی بات ہے، تہمت کے علاوہ اس کے پاس کرتا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی مجھے شادی کی حاجت ہے۔ آپ نے اس بیٹی کی طرف دیکھا، صحابیہ کس سے کرے گی؟ سبحان اللہ۔ حضور کو کہنے لگی میرے سے نہ پوچھو، آپ کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر دیر کس بات کی، اگر آپ کو پسند تو پھر مجھے بھی پسند ہے، مکاؤ کا۔ یا تو ماں باپ کی خواہش کو خالہ ہی ٹھکرا دیتی ہیں، پھپھیاں ہی کان بھر دیتی ہیں، نہیں میں تینوں دساں بے شک تیرا پیو کردا پیا، نہ میری گل من پچھتاویں گی۔ چاچے دراڑے ڈالتے ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، چاچے نے بلاؤ، ماما جب تک نہیں آوے گا ہاں نہیں کریں گے۔ چاچے مامے تائے آ گئے، کتھوں رشتہ ہے، کون لے کے آیا؟ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ چاہ تم چاہے کیا ہو، چاہ لے کے بھائی چنگی طرح سوچ سمجھ کے کرے جے کل نو سے ذمہ دار کوئی نہیں۔ بس اتنی آگ تیلنی کافی تھی، خدا کی قسم ہنستے بستے گھروں کے اندر ہنسی ہنسی میں جنازہ نکل جاتا ہے۔ سیرت النبی میں تجھے پیغام دے کے جا رہا ہوں، خدا تیرے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن کسی کی بیٹی کو غریبی پر، کسی کی بیٹی کو بدصورتی پر انگلی اٹھا کے نہ کہنا ہمیں تمہاری دھی پسند نہیں آئی۔ یہ جملہ اتنا کڑوا ہے، خدا کی قسم باپ کو قبر کے اندر پہنچا کے رکھ دیتا ہے۔ جسرا دیوی بزرگوں ہے تو سونی ہے ساریاں، یہ سیرت ہے، پڑھو اسے، یہ بھی سیرت ہے۔ حلیمہ کی گود میں چلے گئے، آمنہ کی گود میں آئے، بددعا کا، یہ بھی سیرت ہے، لیکن یہ بچپن کی سیرت ہے، بڑھاپے کی سیرت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہاں بھائی اس کا میں وکیل ہوں، تیاری کر۔ انہوں نے کہا اگر اس کے وکیل ہو تو میرے بھی وکیل بنو۔ تیرا وکیل کیا بنو؟ ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، میں بھی اکیلا، سب کچھ میں نے تیری محبت میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی تیری غلامی میں چھوڑ کے آ گیا۔ اگلی گل کرو۔ اب حضور میں اس سے کیا بات کروں؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی حق مہر ہے، کسی رشتہ دار سے لیا،
کہنے لگے انہوں نے مجھے تو کرتا نہیں دیا، حق مہر کے پیسے کون دے گا؟ آپ نے فرمایا سونے چاندی کا ٹکڑا کا وہ بھی کوئی نہیں، لوہا پتل کا ٹکڑا وہ بھی کوئی نہیں، اب بھی کرے گی؟ انہوں نے کہا آپ نے ہاں کر دی تو نہ میری کوئی نہیں، بس ہو گیا جو ہو گیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کپڑے ہیں، اپنی لنگی دھوتی کا پلو پکڑا، اے جی میرے کول ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو پیمند والی ہے، ایسا کر پردے میں جا کے جو صحیح سلامت ہے حصہ وہ اتار دے، کاٹ دے، باقی باندھ لے۔ انہوں نے کہا جی کیا کرے؟ فرمایا یہ کپڑا ہے، تہجد کا مصلی بچھا کے نماز پڑھے گی، بیٹھنا ہوگا، گدی بنا کے بیٹھ جائے گی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جو پھٹ ہے آج نکل کے جائے گا، پہننے کے قابل نہیں رہے گا، یہ بچا ہوا اس کو تہمت بناؤں گا، اگر یہ کاٹ کے دے دیا تو میرا ننگ کون چھپائے گا؟ آپ نے پھر فرمایا نکاح کرے گی؟ کملی والے دیر کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا پڑھا دوں کا پڑھا دو، آ گیا۔ فرمایا کپڑا تیرے پاس نہیں، سونا چاندی تیرے پاس نہیں، کپڑا لتا تیرے پاس نہیں، اللہ ادھر میرے پاس آ جا، آ گئی۔ فرمایا میں وہ جوان نکاح کرنے کا خواہش مند ہے کا جی؟ فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں کرنا، کہ تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ اللہ اکبر، کروٹی پاس نہیں، کھانے والا برتن پاس نہیں، منجی پاس نہیں، بستر پاس نہیں، لیکن سورہ رحمان مجھے آتی ہے، سورہ تغابن مجھے آتی ہے، سورہ واقعہ مجھے آتی ہے، سورہ یاسین آتی ہے۔ آپ دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، ادھر دولہن ادھر دولہا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اے بیٹی جتنا اسے قرآن پاک یاد ہے اگر وہ سارا قرآن تجھے یاد کرا دے اس کا نکاح ہو جائے گا، قرآن کی آیتوں میں حق مہر ادا ہو جائے گا، اب نکاح پسند کرے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، پتہ اس بیٹی نے کیا کہا؟ قیامت تک آنے والے جہیز دینے والوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا، مسکرا کے کہنے لگی اوہ لوگو مجھے مبارکباد دو، دنیا کی عورتوں کو مال مل گیا، میری جھولی میں آمنہ کا لال مل گیا۔ زندہ باد۔ پتا تھا مال کی حقیقت کوئی نہیں، مال کی مذمت، مال کی اوقات یاد دلائی کہ یہ مال ہے، قیامت کے دن اس کا سوال تیرے میرے سے کیا جائے گا۔ چھڑنا نہیں اس مال میں جس کو آج ہم نہیں چھوڑتے، یہ مال اگر حرام کا حلال کا نہیں تو قیامت کے دن ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے دور میں 12,000 درہم بیچ دیے، 12,000 اس وقت درہم و دینار۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کا خرچہ اٹھایا کرتے، سیدنا صدیق اکبر آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، ہر مہینے ہر مائی کے گھر 1,000 روپیہ جاتا۔ حضرت عمر کی سمجھ میں آیا کہ ماں عائشہ بڑی سخی ہے، سارا مال صدقہ کر دیتی ہے، پتہ نہیں 1,000 روپے میں اس کا گزارا ہوتا ہے نہ ہو۔ آپ نے پورے سال کا 12,000 کا خرچہ بھیج دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خدمت میں یہ 12,000 درہم و دینار کی گٹھڑی خاتمہ لے کے آئی، آپ نے پوچھا بتا بی بی یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہ تیرے بیٹے عمر نے پورے سال کا خرچہ دے دیا۔ پتہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن نہیں منگوایا، تالے والی الماری نہیں منگوائی، گدا بستر نہیں منگوایا، بلکہ اپنی خادمہ سے کہا جلدی کر چادر لے کے آ۔ خادمہ چادر لے کے آئی، جلدی سے چادر کو کھول کر اپنے اور گٹھڑی کے درمیان یوں کر کے پردہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ خادمہ کہنے لگی یہ کیا ہوا؟ آپ نے سونا چاندی جو آپ کا پیسہ درہم و دینار ہے اس پر آپ نے پردہ کیوں ڈال دیا؟ کہنے لگی تجھے کیا بتاؤں، اس گٹھڑی مال کو دیکھ کر مجھے آمنہ کے لال کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ کہنے لگی بی بی برتن لے آیا ہے، کٹپاٹ ہے، ہاتھ نہیں لگاؤں گی، دیکھوں گی نہیں، جا دروازے پہ رکھ کے صدقہ کر دے۔ وہ کہنے لگی اماں اتنی نفرت کیوں؟ فرمایا جب سے رسول اللہ کے گھر میں ڈولی میں بیٹھ کے آئی، ماں باپ نے دعائیں دے کے بھیجا، میں نے بڑے بڑے حالات دیکھے، ایک رات جیسی رات نہیں مجھے بھولتی۔ مجھے پتا تھا کتنے دل کی بھوک لگی ہوئی ہے، گھر کے اندر تشریف لائے، شرم کے مارے ہیں میں اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھ کے سو گئی تاکہ ایسا محسوس ہو جیسے بڑی دیر سے سو رہی ہے۔
مجھے اٹھائیں گے, پوچھیں گے روٹی پانی ہے تو میں کیا جواب دوں گی. اس شرمندگی نے مجھے بستر پہ ڈال کے رکھ دیا. سرکار دو عالم تشریف لائے, پردہ ہٹایا تو میں نے چادر لے رکھی تھی, میری چادر میں ایک سوراخ تھا, میں نے اس سوراخ کو اپنی آنکھ کے حالے کے پاس رکھا ہوا تاکہ میں اپنی آنکھ سے سارا منظر دیکھتی رہوں. کیا کریں گے؟ ٹھڈا ماریں گے, گالیاں دیں گے, دھکے دیں گے, یا میرے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے, مجھے نہیں پتا, جہاں مرضی سے روٹی لا کے دے. کہ جب گھر آئے میرا سینہ یوں کر کے اللہ اکبر کانپنے لگا, اور آپ نے یوں کر کے مجھے دیکھا, میری آنکھیں تو بند, اوپر چادر تھی, ڈر کے مارے میرا جسم کانپ رہا تھا. مجھے دیکھ کے حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. خاموش. اپنی بے بسی کے ساتھ بستر پہ لیٹ گئے, دائیں طرف کی کروٹ بدلی, بائیں کے ساتھ اپنا پیٹ اچھی طرح چپکا لیا, زور زور سے جھٹکے دینے لگ گئے. پھر اٹھ کے بیٹھے, پھر اپنے ہاتھوں کی مروڑی بنا کے پیٹ کو دبا دیا, پھر بائیں کروٹ لیٹ گئے. چرپائی کی بائیں تھی, اسے اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے رونا شروع کر دیا کہ میرے سے برداشت نہ ہوا. ہائے پتہ نہیں کیا ہوا, آج سے پہلے میں نے مصلے پہ روتے دیکھا, بستر پر تو آج تک روتے نہ دیکھا. کہ اٹھ کے بیٹھے, اپنے پیٹ پر اپنے یوں ہاتھ باندھے دبا دبا کے رونے لگ گئے. کہ پھر میری بس ہو گئی, میں نے چادر اتار کے پرے پھینکی, چھلانگ مار کے میں ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا ماں باپ قربان ہو, کس نے ستایا, کسی نے گالی دی, مجھے بتاؤ میں اپنے ابا کو بھیجوں, کسی نے پتھر مارا, بتاؤ اپنے بھائی کو بھیجو. فرمایا آج مجھے کسی نے کچھ نہ کہا, تجھے پتہ آج بھوک کی وجہ سے میں محمد کو نیند کو ہی نہیں آ رہی ہے. خدا کی قسم تسبیح کے دانوں پر, انگلیوں کے پوروں پر جتنی خدا کی نعمتیں کھانے میں پینے میں آج شمار کی, اللہ کی قسم تھک جاؤ گے, گن نہیں سکتے. یہ حالات دیکھ کر, یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام زمین پر عائشہ پاک کے اجرے میں آ گئے کہ یا رسول اللہ جلدی کرو, آپ کا یہ تڑپنا آسمان والوں سے بھی برداشت کوئی نہیں ہو رہا ہے. منہ کھولیں. کیوں؟ جنت سے قیمتی جو لعاب دہن اس کو نکالیے اور تھوک دیں زمین پر. آپ نے فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ محبوبہ جہاں جہاں تیرے تھوک کے چھینٹے پڑیں گے اللہ اس زمین کے ٹکڑے کو سونے چاندی کی بنا دے گا. کھاؤ. دنیا کیا سمجھتی ہے تجھے بھوکا ہم چھوڑا سو پہ ہوتی رب طلب یجد کا یتیم الفاوا, اور پیچھے والدعاء واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ مارا, آپ کو مار رہے ہیں, اس کا مطلب تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا؟ گن گن کے بدلے لوں گا ان کی اولادوں سے, تڑپا تڑپا کے ماروں گا, زمین بھی نے جگہ نہیں دے گی. محمد تیرے دشمن کا مقابلہ میں کروں گا. شان مصطفیٰ کے نعرے لگاتے رہنا, گستاخ مصطفیٰ نہ بننا. رب اکبر کی قسم یہ زمین بھی تیرے میرے وجود کو قبول نہیں کرے گی, قبر کا کیڑا بھی آپ سے میرے سے نفرت کرنے لگ جائے گا. یا اللہ گستاخ رسول نہ بنا, ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت کے تک آس کے رسول بنا دا. یا اللہ آس کے رسول بنا, اتنا عشق عطا فرما, قبر کے اندر جائے تب بھی ختم نبوت زندہ بہا دو, قبر سے اٹھ کر میدان سر میں جائے تبھی زبان پر ختم نبوت زندہ باد ہو. کیا کروں؟ کہ تھوک دو. کیا ہوگا؟ کہ زمین سونے کی بنے گی, اٹھاتے رہو, بیچتے رہو, کھاتے رہو. رحمت والے نبی منہ موڑ کے بیٹھ گئے. اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ کہ میں تو تھوکوں گا, زمین سونے کی بن گئی, میرا تو گزارا ہو جائے گا. بتا بتا اللہ اکبر, بعد میں آنے والے غریبوں کے کیا تھوک میں ایسی برکت ہوگی. غریب جب اپنی غریبی پہ روئے گا کیا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر آج کھا کے نہیں, فاقوں میں سجدے کر کے دکھاؤں گا. اگر میری امت کے غریبوں تمہارے پر حالات آ جائیں, گلے نہیں کاٹا کرتے, خدا کو صبر کر کے دکھایا کرتے.